اس نماز کے مختلف اوصاف کی وجہ سے اس کے مختلف نام ہے۔ نماز اشراق کے الگ الگ نام ہیں، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا کیا نام ہیں؟ اسی نماز کو نماز اشراق بھی کہا جاتا، اسی نماز کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا، اسی نماز کو اوابین بھی کہا جاتا۔ اب اوابین کی نماز کیسا پڑھنا مول صاحب؟ سوال ہے۔ اشراق کی نماز کیسا پڑھنا؟ اس کا الگ سے سوال۔ ضحیٰ کی نماز کیسے پڑھنا؟ اس کا الگ۔ یہ کوئی الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، تھوڑا سا وقت بدلنے کی وجہ سے اسی نماز کے، ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہے۔ کیسے؟ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تفصیل سے۔ وہ کیا ہے؟ اشراق اسی نماز کو کب کہا جاتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کو اشراق کہا جاتا ہے۔ یعنی فجر کی نماز آپ پڑھے، فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی ختم ہوا فوراً کون سا وقت شروع ہوتا؟ مکروہ وقت بولا، مکروہ وقت۔ اور مکروہ وقت کا بھی یہ بھی یاد رکھ لو آپ ہمیشہ کے لیے، مکروہ وقت دن میں 3 وقتوں پر ہوتا ہے۔ کب؟ ایک تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہوا تو 15-20 منٹ مکروہ وقت، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا، ظہر کی اذان سے پہلے کا مطلب ظہر کی اذان ہر مسجد میں، ہر علاقے میں ایک وقت پہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بھی گوگل میں یا نہیں تو صحیح کیلنڈر جہاں پر ہوتا وہاں پر چیک کر لینا۔ ظہر کی نماز کا جو وقت شروع ہونے والا ہے اس سے 15 یا 20 منٹ پہلے، یہ بھی مکروہ وقت، اب بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور تیسرا، مغرب کی اذان سے پہلے، یعنی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے 15-20 منٹ پہلے مکروہ وقت رہتا۔ دن میں 3 اوقات مکروہ وقت کے، اب کوئی نماز نہیں ہوگی اگر آپ پڑھیں گے تو۔ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے، مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے 15 یا 20 منٹ تک مکروہ وقت رہتا۔ تو اب اشراق کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا؟ فجر کی نماز کا وقت ختم ہوا تو فوراً مکروہ وقت شروع ہوا 20 منٹ، تو اب وہ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ چھوڑ دو، اب اشراق کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ یہ اشراق کی نماز کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ اب اشراق کی نماز پڑھ سکتے۔ اب صلاۃ الضحیٰ کب ہوتا؟ صلاۃ الضحیٰ کب پڑھتے؟ روشنی ہو جانے کی وجہ سے، یعنی اب یہ جو مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد اشراق کا جو وقت ہوتا وہ بہت زیادہ روشنی نہیں آتی، اس وقت سورج کی روشنی بہت زیادہ نہیں چھا جاتی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پتہ نہیں، جب بھی اب روشنی بالکل چھا جاتی ہر طرف، سورج پوری طرح سے نکلتا، تو جب اس وقت کو بولتے، اس وقت اگر یہی نماز آپ پڑھیں گے تو اس کو صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں، اسی نماز کو صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں۔ اب صلاۃ الضحیٰ سمجھ میں آ گیا، تو اوابین کی نماز کب پڑھتے؟ اوابین کس کو بولتے؟ اوابین وہ وقت ہے جب اونٹوں کے بچے کے پاؤں جلنے لگ جائے، مطلب اب جیسے ہی صلاۃ الضحیٰ، ضحیٰ کا وقت ختم ہو گیا، دھوپ اور زیادہ تیز ہو جاتی، یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو مکروہ وقت ہے، مکروہ وقت سے بھی اور تھوڑا پہلے، جبکہ گرمی تیز ہوتی، اونٹ کے بچوں کو نیچے گرمی جب لگنے لگتی، وہ وقت ہے، سمجھو۔ تو اب یہ 3 نمازیں بھی صرف وقت بدلنے سے نام بدلا، لیکن یہ سب ایک ہی وقت میں آپ پڑھ سکتے۔ کون سی ایک ہی وقت میں؟ فجر کے بعد کے مکروہ وقت کے ختم ہونے سے لے کر ظہر سے پہلے کے مکروہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے جو درمیانی وقت ہے، اس میں آپ اگر پڑھیں گے ایک ہی نماز، اگر وہ اشراق کے وقت میں پڑھے رہے تو اشراق ہو جاتا، اس کے بعد پڑھے تو ضحیٰ ہو جاتا، اس کے تھوڑی دیر بعد پڑھے تو اوابین ہو جاتا، ایک ہی نماز ہے یہ بس۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا مجھے تاکیدی حکم دیا ہے جنہیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ وہ یہ ہے، ہر مہینے کے 3 روزے اور چاشت کی 2 رکعت
پھر نماز وتر سونے سے پہلے میں پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکیدی حکم دیے تھے، اے ابو ہریرہ یہ اعمال کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ وہ اعمال کون کون سے ہیں؟ پہلی چیز، ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے 3 دن روزے۔ کون سے؟ نفل روزوں میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بھی بیان کر دیا تھا، وہ روزے کون سے؟ ہر مہینے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھتے تھے، وہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 13، 14 اور 15 تاریخ کے یہ 3 روزے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ چاشت کی، یہ جو اشراق کی نماز ہے یہی وقت، ٹھیک ہے نا، تو اس کی 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے، نماز وتر سونے سے پہلے، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، یعنی تم وتر کی نماز بھی نہیں چھوڑنا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ اعمال کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا، یعنی میں ہر مہینے 3 روزے بھی رکھتا تھا اور چاشت کی نماز بھی پڑھتا تھا، اور کیا ہے، پڑھتا رہوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، اور وتر کی نماز بھی میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، اس کی فضیلت میں ایک اور حدیث آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑے پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، بس ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور برائیوں سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے، انسان کے ہر جوڑے پر ہر دن ہم سب کو صدقہ دینا ضروری ہے، ہمارے جسم کے ہر جوڑے پر صدقہ دینا ضروری ہے۔ بولے اب وہ صدقہ کیا ہے؟ وہ صدقہ پیسوں کا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو بتائے صدقہ دینا ہے کیسے، سبحان اللہ پڑھے تو وہ صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھو صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھو صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو صدقہ ہے۔ اس لیے دن میں ہم لوگ یہ اذکار بھی پڑھتے رہنا، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، ہمیشہ ہر دن سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ پڑھتے رہنا، یہ صدقہ۔ پھر اسی طرح صدقہ یہ بھی ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، روزانہ کہیں پر بھی کوئی غلطی دیکھے ان کو اس غلطی سے روکنے کی کوشش کرنا، کسی کو اچھی باتوں کا حکم دینا، نیکی کی طرف بلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ تمام چیزوں سے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے سے بھی بہتر چیز کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب سے بہتر چاشت کی 2 رکعتیں ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ تو اگر ہم لوگ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے تو پھر یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کافی ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اب ایک اور حدیث ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تم دن کے اول حصے میں 4 رکعت مت چھوڑو، میں دن کے آخری حصے میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، یعنی دن کے اول وقت میں، کون سا اول وقت؟ یہی اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا جو اول وقت ہے، تو اس میں اگر تم 4 رکعتیں پڑھ لو، میں شام کے آخری حصے میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی دن بھر کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اور طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کیا، پھر 2 رکعت پڑھی، تو اس کے لیے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، یہ تو اور زیادہ فضیلت ہے، یہی اشراق کی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، اب اس کے بعد وہیں پر بیٹھ گئے، مطلب اسی مسجد میں بیٹھے، گھر کو نہیں گئے، نماز کا وقت ہو گیا، اس کے بعد مکروہ وقت ہوتا، مکروہ وقت بھی ختم ہو گیا، اسی جگہ پر بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، وہ ایک 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بیٹھے مسجد میں، آدھا گھنٹہ ختم ہوتے اشراق کا وقت شروع ہوا، تو اشراق کا وقت شروع ہوتے ہی 2 رکعت پڑھ کے اگر کوئی گھر کو آ گیا تو اس کے لیے 1 حج اور 1 عمرہ کرنے کے برابر ثواب، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے اشراق کی نماز پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔
وقت جیسا کہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب دھوپ سخت گرم ہو جائے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال کا ممنوع وقت شروع ہونے تک، ٹھیک ہے۔ اب رکعتیں کتنی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی 4 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی اب یہ جو اشراق کی یا چاشت کی یا اوابین کی جو نماز ہم بولتے تو یہ 4 رکعت ہے، ٹھیک ہے، 4 رکعت، کبھی زیادہ بھی پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کم از کم 2 ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 بھی پڑھے، کبھی 6 بھی پڑھے، کبھی 8 بھی پڑھے۔